بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان افیئرس کے آج کے لیکچر میں ہم سائمن کمیشن پہ بات کریں گے۔ سائمن کمیشن 1927 میں سب کانٹیننٹ میں آیا اور اس کمیشن کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ چیلمسفورڈ ریفارمز جو ہیں ان کا اثر نو جائزہ لیا جائے اور اس کے بعد انڈیا کے لیے فیوچر کانسٹیٹیوشن کے لیے کوئی ریکمنڈیشنز تیار کی جائیں۔ تو اس سلسلے میں سائمن کمیشن نے انڈیا کا وزٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز بنا کے برٹش کی پارلیمنٹ کو دی۔ تو آئے دیکھتے ہیں سائمن کمیشن کے اغراض و مقاصد کیا تھے اور انہوں نے جو رپورٹ تیار کی اس کے سیلینٹ فیچرز کیا تھے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سائمن کمیشن کے آنے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کے آنے کی وجہ کیا تھی۔ سب سے پہلے وجہ جو تھی دیٹ واز مونٹیگ چیلمسفورڈ ریفارمز 1919 had stipulated that after 10 years the British government would review the Indian constitutional progress۔ جیسا کہ ہم نے پہلے مونٹیگ چیلمسفورڈ ریفارم میں پڑھا تھا کہ جب یہ ریفارمز آئیں تو اس کے اندر ایک کلاس ڈالی ہوئی تھی کہ 10 سال کے بعد برطانیہ کی حکومت اثر نو جائزہ لے گی جو انہوں نے ریفارمز کی ہیں، اور اس کے بعد انڈیا کے کانسٹیٹیوشنل پروگریس کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے گا اور وہ کمیشن جس طرح کی ریکمنڈیشن دے گا اس کے مطابق آگے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی جائیں گی۔ تو وہ 10 سال کا پیریڈ ختم ہونے والا تھا اور وہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، یہ 1919 سے 1929 میں ختم ہونا تھا۔ تو انہوں نے 2 سال پہلے یہ کمیشن بنا دیا، اور 2 سال پہلے کمیشن بنانے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ پولیٹیکل سچویشن انڈیا فورس دی برٹش ٹو کانسٹیٹیوٹ دی کمیشن ان نومبر 1927 انڈر سر جان سائمن، ہینس اٹ واز کالڈ دی سائمن کمیشن۔ تو ہم نے کل والے لیکچر میں جب ہم نے مسلم دہلی پرپوزلز دیکھی تھیں تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 1923 سے لے کے 1927 تک انڈیا میں کمیونل رفٹ بہت زیادہ پیک پہ تھی اور بہت زیادہ کلنگز ہو رہی تھی، ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، رائٹس ہو رہے تھے۔ تو ایک تو ان پہ پریشر تھا برٹش کے اوپر کہ وہ ہنگامے ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے انہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کمیونل ایوارڈ ایسا دینا چاہیے جس کی وجہ سے انڈیا کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک ہو۔ دوسرا، برطانیہ میں انتخابات جو تھے وہ سر پہ آئے ہوئے تھے اور وہاں جو پولیٹیکل پارٹی تھی وہ اس کو فیئر تھا کہ اگر ہم نے انڈیا کے بارے میں کوئی اچھے آئینی پیکج نہ دیا یا انڈیا کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ہم نے کنٹرول نہ کیا تو ہم الیکشن ہار جائیں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے 2 سال پہلے یہ کمیشن بنا دیا تاکہ وہ کمیشن اپنی ریکمنڈیشنز بنا کے گورنمنٹ کے حوالے کر سکے۔ The Indian Statutory Commission, also known as the Simon Commission, was a group of 7 members of the British Parliament under the chairmanship of Sir John Simon۔ تو یہ 7 رکنی یہ برٹش پارلیمنٹ کا ایک وفد تھا جس میں 7 ممبر تھے پارلیمنٹ میں، برٹش پارلیمنٹ کے، اور ان کی سربراہی سر جان سائمن کر رہے تھے، تو اس لیے اس کو سائمن کمیشن کہا جاتا تھا۔ The commission arrived in British India in 1928 ٹو اسٹڈی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ان انڈیا، اور یہ کمیشن جو ہے یہ 1928 میں سب کانٹیننٹ میں آیا اور یہاں آ کے انہوں نے اپنی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کا کام شروع کیا۔ دی کمیشن واز کمپوزڈ آف انٹائرلی آف برٹش ممبرس ود ناٹ اے سنگل انڈین ممبر بینگ انکلوڈیڈ ان اٹ۔ یہ جتنے بھی کمیشن کے 7 ممبر تھے یہ تمام کے تمام انگریز تھے اور یہ برٹش پارلیمنٹ کے ممبر تھے۔ اس میں کسی انڈین کو رہنمائی نہیں دی گئی تھی، کسی انڈین کو سائمن کمیشن میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ دس واز سین ایز این انسلٹ ٹو انڈین ہو ور رائٹ ان سیئنگ دیٹ دیئر ڈیسٹنی could not be determined by a handful of British people۔ جب یہ کمیشن بنایا گیا تو اس سے انڈیا کے لوگوں کو بہت سخت مایوسی ہوئی اور انہوں نے اپنی حد تک محسوس کی کہ کسی انڈین کو اس کمیشن کا ممبر نہیں بنایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ لگ رہا ہے کہ جیسے برطانیہ نے ہندوستان کے لوگوں کی مقدر اور تقدیر کا فیصلہ برٹش لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اس لیے انہوں نے کسی انڈین کو اس کمیشن کا ممبر نہیں بنا۔ دوسرا، انڈین یہ سمجھنے پہ مجبور ہو گئے کہ انگریز انڈینز کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے برابر نہیں سمجھتا، ایکویلٹی آف ہیومن بینگ نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے انہوں نے انڈینز کو اس میں شامل نہیں کیا۔ ان کو ایک سپیریارٹی کمپلیکس ہے اور انہوں نے انڈینز کو جان بوجھ کے اگنور کیا۔ انڈینز ور آؤٹریجڈ ایٹ دیئر ایکسکلوژن فرام دا کمیشن۔ تو بہت اضطراب کی حالت میں تھے، بہت غصے کی حالت میں تھے، ان کو شدید دکھ ہوا تھا اس بات کا کہ انڈینز کو اس کمیشن کے اندر انہوں نے شامل نہیں کیا۔ دی کانگریس پارٹی ڈیسائیڈیڈ ٹو بائیکاٹ دی کمیشن ایٹ دیئر سیشن ایٹ مدراس ان 1927۔ تو کانگریس نے مدراس میں اپنا پارٹی کا
میٹنگ کی، کمیشن اپنا میٹنگ کی، اپنا ایک سیشن کیا اور اس میں انہوں نے اس کمیشن کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا. The Muslim League led by M.A. Jinnah also boycotted it. آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں اس نے بھی اس کا بائیکاٹ کا فیصلہ کر دیا. لیکن جو مسلم لیگ کا دوسرا دھڑا تھا، یہ میں نے دہلی مسلم پرپوزلز میں آپ کو بتایا تھا کہ مسلم لیگ دو دھڑوں میں بٹ گئی تھی. ایک کا نام انہوں نے جناح لیگ رکھ دیا تھا اور دوسری کا نام انہوں نے شفیع لیگ رکھ دیا تھا. تو جو شفیع فیکشن تھا، شفیع کا جو گروپ تھا، انہوں نے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کمیشن کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اپنی ریکمنڈیشنز بنا کے اس کمیشن کے حوالے کریں گے. جسٹس پارٹی ان دا ساؤتھ ڈیسائیڈڈ ٹو سائڈ ود دا گورنمنٹ آن دا ایشو. اسی طرح جسٹس پارٹی نے بھی اس کمیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا جی ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور چونکہ یہ گورنمنٹ نے بنایا ہے یہ کمیشن تو اس لیے ہم اس کا بھرپور ساتھ دیں گے. انڈین لیجسلیٹو اسمبلی approved a resolution by 66 to 59 majority to boycott the Simon Commission. اس وقت کی انڈین لیجسلیٹو اسمبلی میں ایک قرارداد پاس ہوئی اور اس قرارداد میں انہوں نے 66 کے مقابلے میں 59 ووٹ سے وہ قرارداد انہوں نے اپروو کر لی، ریزولوشن اپروو کر لی، جس میں کہا گیا تھا کہ انڈینز جو ہیں وہ سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کریں. تو لیجسلیٹو اسمبلی کی اکثریت نے بھی اس کمیشن کے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا. When the commission landed in February 1928, there were mass protests and black flag demonstrations. تو جب یہ کمیشن انڈیا آیا تو اس پہ بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے اس کے خلاف اور بلیک فلیگ، کالی جھنڈیاں لہرائی گئیں اور اس طریقے سے انڈینز نے اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا اور برملا اس کے بائیکاٹ کا اظہار اس دن کیا جس دن اس کمیشن نے انڈیا آنا تھا. Police resorted to baton charge to suppress the movement. Police resorted to baton charge to suppress the movement. تو جو مظاہرین تھے اس کے اوپر پولیس نے لاٹھی چارج کیا تاکہ ان کو منتشر کیا جا سکے، ان کو بھگایا جا سکے اور سائمن کمیشن کے خلاف اس پروٹیسٹ کو ختم کیا جا سکے. لیڈرز لائک پنڈت نہرو were not spared. تو جو پنڈت نہرو جیسے لوگ تھے وہ بھی جب پروٹیسٹ میں جاتے تھے، کسی جلسے میں جاتے تھے یا کسی جلوس میں جاتے تھے تو پولیس ان کے اوپر بھی لاٹھیاں برساتی تھی. ان لاہور لالا لاجپت رائے who was leading the demonstration against the Simon Commission was brutally injured by police and he succumbed to injuries. لاہور میں لالا لاجپت رائے، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ انڈین نیشنلسٹ لیڈر تھے اور یہ بھی اس کے کمیشن کے خلاف تھے اور اس کے جو مظاہرے ہو رہے تھے اس میں یہ پیش تھے. تو یہ لاہور میں جب مظاہرے ہو رہے تھے تو پولیس نے ان پہ بھی لاٹھی چارج کیا. اس میں یہ بڑے شدید زخمی ہوئے اور یہ زخموں کی تاب نہ لیتے ہوئے یہ پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ طریقہ تھا اس وقت لوگوں کے پروٹیسٹ کرنے کا اور اس کو بروٹلی پولیس نے ان پروٹیسٹ کو. سائمن کمیشن نے اپنی رپورٹ تیار کی اور رپورٹ تیار کر کے انہوں نے برطانوی گورنمنٹ کے حوالے کر دی. دی کمیشن رپورٹ واز پبلشڈ ان 1930. 1930 میں یہ رپورٹ پبلش ہو جاتی ہے. Before the publication, the government assured that henceforth Indian opinion would be considered and that the natural outcome of constitutional reforms would be a dominion status to India. اب چونکہ سائمن کمیشن کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، جب یہ کمیشن آیا اس وقت بھی مظاہرے ہوئے، تو اب گورنمنٹ کو یہ فکر لاحق تھی کہ جب یہ رپورٹ منظر عام پہ آئے گی تو اس کو انڈیا کی پولیٹیکل پارٹیز ریجیکٹ کر دیں گی اور ایک ہنگامے کی نئی لہر یہاں انڈیا میں آ جائے گی. تو اس سے پہلے ہی انہوں نے پیش بندی کرتے ہوئے یہ ایک پبلیکیشن کی رپورٹ، اس رپورٹ کی پبلیکیشن سے پہلے انہوں نے ایشورنس دینی شروع کر دی انڈینز کو کہ حالات جو بھی ہوں گے آگے چل کے، جو بھی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز آئیں گی اس میں ہم انڈیا کو ڈومینین سٹیٹس دے دیں گے، یعنی انڈیا کو برطانوی سرکار کے اندر رکھتے ہوئے ہی میکسیمم اٹانومی دے دیں گے ان کو اور ان کو پولیٹیکل لبرٹیز مل جائیں گی. تو یہ برطانوی گورنمنٹ نے اس سے پہلے ہی، رپورٹ شائع ہونے سے پہلے ہی اس طرح کے کانفیڈنس پہ لینا شروع کر دیا تھا انڈینز کو. اب جو انہوں نے سسٹم دیا، سیلینٹ فیچرز دیے سائمن کمیشن نے، تو اس میں انہوں نے جو پہلا بڑا پوائنٹ انہوں نے اس میں دیا وہ یہ تھا کہ جو 1919 میں جو چیلمسفورڈ ریفارم میں ڈائارچی کا سسٹم صوبوں میں دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈائارچی کا سسٹم جو ہے یہ ختم کر دیا جائے اور تمام صوبے، تمام محکمے جو ہیں اس کے پورٹ فولیوز منسٹرز کے پاس ہوں اور یہ پروونشل منسٹر کے حوالے کر دیے جائیں.
مطلب یہ کہ جو ڈائرچی کا سسٹم تھا، کچھ محکمے جو تھے وہ انہوں نے گورنر کے پاس رکھے ہوئے تھے، جن کو ڈائریکٹلی گورنر صاحب سیکٹریز کے ذریعے کنٹرول کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ اس سسٹم کو ختم کر دیا جائے، اور جو سسٹم ہے کہ منسٹریز کے ذریعے سارے صوبے جو ہے سارے محکمے چلائے جائیں، تو منسٹرز کے ذریعے سارے محکمے چلائے جائیں اور پروونشل منسٹرز کو تمام عہدے دے دیے جائیں. تو پہلا پوائنٹ جو تھا یہ تو ایک ڈائرچی کو ختم کرنے والا جو سسٹم تھا، اس کی جو انڈین نیشنلسٹ پارٹیز تھیں یا انڈین پولیٹیکل پارٹیز تھیں، وہ آلریڈی یہ ڈیمانڈ کر رہی تھیں کہ ڈائرچی کا سسٹم صوبوں میں ختم کر دیا جائے. تو ایک طریقے سے سائمن کی یہ ریکمنڈیشنز جو تھی وہ انڈین پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں ان کی فیور میں تھی، یا ان کے ڈیمانڈز جو تھے وہ اس میں پورے کر لیے گئے تھے. دی پاور آف سینٹرل گورنمنٹ اینڈ دی پروونشل گورنرز شوڈ بی ریڈیوسڈ. سینٹرل گورنمنٹ کی اور پروونشل گورنرز کی پاور ریڈیوس کر دی جائے، اور اس کے مقابلے میں جو لیجسلیٹو کاؤنسلز ہیں وہاں سے جو منسٹریز ہیں ان کی پاورز کو انہینس کر دیا جائے. فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ شوڈ بی انٹروڈیوسڈ ان انڈیا. تو یہ بھی انہوں نے جو تھا فیڈرل گورنمنٹ، انڈین والے فیڈرل گورنمنٹ ڈیمانڈ کر رہے تھے. آپ نے دیکھا تھا جو قائد اعظم نے 1924 میں جو مطالبات کی فہرست رکھی تھی، اس میں بھی ان کا یہ پوائنٹ تھا کہ فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ دیا جائے. دی رائٹ ٹو ووٹ شوڈ بی ایکسٹینڈیڈ ٹو مور پیپل. یہی بھی انڈینز کوشش کر رہے تھے کہ جو تعداد ہے ووٹر لسٹوں کی یا ووٹوں کی وہ ایکسٹینڈ کی جائے اور زیادہ لوگوں کو انٹیگریٹ کیا جائے ود دا پولیٹیکل سسٹم. It also recommended the retention of separate communal electorate until the communal tension had died down. اس میں چونکہ اس وقت 1927 میں کمیونل ٹینشن بہت زیادہ تھی، تو اس کمیشن نے یہ ریکمنڈیشن دی کہ جب تک یہ کمیونل ٹینشن جو ہے یہ ختم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ جو ہے اس کو جاری رہنا چاہیے. تو ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں دہلی مسلم پرپوزلز نے، مسلمانوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ فورگو کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ان کے کمیونل رائٹ کے تحفظ کی یقین دانیاں آ جائیں. تو اس میں مسلم لیگ اس سٹیج پہ انٹرسٹڈ نہیں تھی کہ وہ ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ، وہ اپنے مسلم میجورٹی کے صوبوں میں مسلم حکومتیں بنانے کی فیور میں تھی اور مسلمانوں کے کمیونل رائٹس کی سیف گارڈ کے لیے اقدامات کرنے کی فیور میں تھی. تو دی سیپریشن آف سندھ واز ناٹ گارنٹیڈ ان پرنسپل. The expert committee should be constituted regarding the separation of Sindh from Bombay. The committee would hold detailed inquiry into the financial consequence of the separation. یہ ایک ڈیمانڈ مسلمانوں کی طرف سے تھا کہ سندھ کو سیپریٹ کر دیا جائے بامبے سے اور سندھ کو ایک صوبہ بنا دیا جائے. تو سائمن کمیشن نے اس کو ریکمینڈ نہیں کیا، انہوں نے اس کو ان پرنسپلی گرانٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ سندھ کو لیگ صوبہ بنانے کے لیے ایک ایکسپرٹ کمیٹی بنا دی جائے. وہ ایکسپرٹ کمیٹی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھے اور یہ دیکھے کہ کیا فائنینشلی صوبہ بنانا وائبل بھی ہے کہ نہیں ہے. تو وہ جو کمیٹی جو ریکمنڈیشن دے گی اس کے مطابق پھر گورنمنٹ فیصلہ کرے. تو یہ انہوں نے ایک طریقے سے مسلمانوں کے لیے سیپریٹ پروونس سندھ کا بنانے کا جو مطالبہ تھا وہ انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دیا. دی ڈیمانڈ آف NWFP فار ایکول اسٹیٹس ایز ویل ایز واز آلسو نیگلیکٹڈ. مسلمانوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ NWFP میں اور بلوچستان میں ایکول ریفارمز دی جائیں اور وہاں بھی لیجسلیٹو اسمبلیز بنائی جائیں. تو یہ مطالبہ بھی کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا. تو اس طرح مسلمانوں کے یہ دونوں مطالبے کہ سندھ میں ایک سیپریٹ صوبہ بنا دیں اور اس کو بمبئی سے علیحدہ کرا دیں، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. اور NWFP میں اور بلوچستان کے اندر جو پولیٹیکل ریفارمز انٹروڈیوس کرانی تھی اس کے مطالبے کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اب سائمن کمیشن کے اوپر ریئیکشن جو انڈینز کا آیا، all mainstream political parties have boycotted the proceedings of the commission, hence rejected it. تو چونکہ مسلم لیگ نے اس کی بائیکاٹ کر دیا تھا، انڈین نیشنل کانگریس نے بھی بائیکاٹ کر دیا تھا، تو اس لیے دونوں مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے سائمن کمیشن کی تمام سفارشات کو رد کر دیا. بوتھ میجر پولیٹیکل پارٹیز انڈین نیشنل کانگریس اینڈ آل انڈیا مسلم لیگ ریجیکٹڈ دی رپورٹ ایز اٹ ڈڈ ناٹ فلفل دی ڈیزائرز آف دی انڈینز. انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ انڈینز کے جو مطالبات ہیں، جو پولیٹیکل اٹانومی انڈینز مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ اس کو فلفل نہیں کر رہی یا ان مطالبات کو پورا نہیں کر رہی، اس لیے آل انڈیا مسلم لیگ نے اور انڈین نیشنل کانگریس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. دی انڈین مسلم لیگ، آل پارٹیز مسلم کانفرنس اینڈ پرٹیکولرلی علامہ اقبال ریجیکٹڈ دی سائمن کمیشن رپورٹ آن دا pretext that Muslim majority in Punjab and Bengal was converted to minority. مسلمان یہ مطالبہ کر رہے تھے
کہ پنجاب میں ان کو ان کی پاپولیشن کے حساب سے سیٹیں دی جائیں اور بنگال میں ان کو ان کی پاپولیشن کے حساب سے سیٹیں دی جائیں. تو پنجاب اور بنگال میں وہ میجورٹی میں تھے اور اس کی یہ بات جو ہے وہ سائمن کمیشن نے نہیں مانی اور انہوں نے سیپریٹ الیکٹریٹ کو کنٹینیو کرنے کا کہہ دیا. تو اس سے مسلمانوں میں بددلی پھیلی اور انہوں نے اس کی کمیشن کی تمام رپورٹ جو تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا. سگنیفیکینس بہت زیادہ ہے اس سائمن کمیشن رپورٹ کی اور سگنیفیکینس یہ ہے اس کی کہ سائمن کمیشن رپورٹ پرووائڈیڈ اے بیس ٹو دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 which remained operational till 1947 and thereafter. سائمن کمیشن کے بعد آپ کو تھوڑی سی میں ڈیٹیل بتا دوں. نہرو رپورٹ آتی ہے کمیونل ایوارڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے. قائد اعظم کے 14 پوائنٹس آتے ہیں. جب یہ انڈین پولیٹیکل پارٹی کسی ایک پوائنٹ پہ متفق نہیں ہو سکی تو پھر اس کے بعد راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوتی ہیں. راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کسی ایک پوائنٹ پہ ایگری نہیں ہوئی تو پھر برٹش گورنمنٹ نے اپنا ایک ایوارڈ دے دیا جس کو کمیونل ایوارڈ کہتے ہیں اور وہ کمیونل ایوارڈ جو تھا وہ سائمن کمیشن کی رپورٹ پہ بیس کرتا تھا اور اس کی بنیاد پر 1935 میں جو ایکٹ آیا وہ سائمن کمیشن کی رپورٹ کے جو پوائنٹس تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایکٹ بنایا گیا تھا. تو بیسیکلی سائمن کمیشن رپورٹ جو ہے یہ اس کی بیس بنتی ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 انڈیا میں 1937 سے نافذ ہوا اور یہ 1947 تک انڈین گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریشن اس ایکٹ کے ذریعے چلا. 10 سال تک آپریشنل رہا اور اس کے بعد جب انڈیا جو ہے وہ 2 ملکوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تو انڈیا نے بھی 1935 کا ایکٹ اڈاپٹ کیا اور پاکستان نے بھی 1935 کا ایکٹ اڈاپٹ کیا اور یہ 1935 کا ایکٹ پاکستان میں 1956 کا آئین جب نافذ ہوا تو اس وقت تک پاکستان میں یہ نافذ العمل رہا. تو یہ سگنیفیکینس ہے سائمن کمیشن رپورٹ کی. The arrival of commission gave an impetus to the Indian independence movement by galvanizing leaders and masses. تو اس سے ایک تحریک بھی شروع ہوتی ہے برٹش گورنمنٹ کے خلاف اور ایک پروٹیسٹ بھی شروع ہوتا ہے اور یہ الٹیمیٹلی پھر چیزیں جو تھیں وہ ڈریگ کرتی گئی ٹورڈز دی انڈیپینڈنس موومنٹ. یہ تھی سگنیفیکینس اس کی سائمن کمیشن کی. سائمن کمیشن پہ اگر آپ نے فردر اسٹڈی کرنی ہے تو اس میں شری رام بخشی اس کی سائمن کمیشن اینڈ انڈین نیشنلزم اور لمبارٹ سورنو اور اس میں مریم ٹی ٹپلڈون سوزان ایف مارکسن کی سائمن کمیشن کے اوپر ایک بہت اچھی بک ہے اور آڈرے جونز برٹن لبریٹڈ پالیسی ان انڈیا 1927 to 1935 اور اس کے بعد ڈیوڈ پیج کی پریلیوڈ ٹو پارٹیشن اور سیرل ہینری فلپس کی دی ایولیوشن آف انڈیا اینڈ پاکستان 1858 to 1947. یہ 4-5 کتابیں ہیں جو سائمن کمیشن کے بارے میں جن میں اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ نے فردر ایکسٹینسو اسٹڈی کرنی ہے تو آپ ان بک سے استفادہ کر سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے سائمن کمیشن پہ بات کی. کل انشاءاللہ ہم اپنا اگلا لیکچر نہرو رپورٹ کے اوپر اپلوڈ کریں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.